الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق دو طرح کا ہے۔ ایک تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فکری اور اعتقادی ہے، اور دوسرا تعلق قلبی ہے۔ فکری اور اعتقادی تعلق کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور جو قلبی تعلق ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ شروع میں جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کثیر سیاستہ کی اور دوسری کتب کے اندر اس کو کثرت سے ذکر کیا گیا۔ یہ روایت جو ہے در حقیقت یہ بتانے کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی جو ہم نے دو کلاسیں بنائی ہیں، ایک فکری تعلق، ایک قلبی تعلق، تو یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہی معاملہ ہو چکا تھا۔ ایک گروہ ایسا حضور کے زمانے میں تھا، ایسا پروان چڑھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا فکری تعلق قائم ہو جائے تو ایمان پورا ہو جاتا ہے، اور باقی تمام صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر قلبی تعلق مستحکم ہوگا تو فکری تعلق آپ کو فائدہ دے گا، اگر قلبی تعلق مستحکم نہیں ہوگا تو فکری تعلق فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ فقط فکری تعلق ایمان کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حصے بھی عطا فرما رہے تھے، کچھ اپنی سخاوت کا اظہار بھی فرما رہے تھے، اور جس کو جتنا چاہیے تھا ان کی حاجت کے مطابق حضور ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے کھڑا ہوا اور اس نے بلند آواز سے حضور سے مخاطب ہو کے کہا کہ اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل کیجیے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ عدل میں نہیں کروں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی عدل نہیں کرے گا تو پھر معاشرے میں عدل کرے گا کون؟ تم مجھے بتاتے ہو کہ اے عدل یا رسول اللہ، عدل کرو۔ ابھی اس نے یہ جملہ کہا تھا، وہ پیٹھ پھیر کے یہاں سے نکلا تو ایک دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جلال سے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر میں ہی اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ سے کون ڈرتا ہوگا۔ اسی کیفیت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے حکم دے ارشاد فرمائے تو اس بندے کا فیصلہ یہیں پہ کر دیا جائے۔ یہ تو یہاں تک کہ بلکہ حضرت خالد بن ولید تو تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے
عرض کی حضور مجھے حکم ارشاد فرمائے اس بندے کی گردن کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ یہ اللہ کے رسول کو کہتا کہ عدل یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول سے کہتا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو حضور اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ اگر عدل نہیں کرتے تو پھر عدل کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ انہیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پہچان لو، ان کی آگے ایک نسل چلے گی، ان کی پوری ایک نسل چلے گی جو اسی نظام پر چلتی ہوئی جائے گی۔ اور فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ قرآن تلاوت کریں گے تو تم سمجھو گے کہ ان سے زیادہ خوبصورت قرآن تلاوت کر کوئی نہیں سکتا، اور تم اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر تصور کرو گے۔ وہ اس قدر کثرت سے روزے رکھیں گے، اس قدر کثرت سے تلاوت کریں گے، اس قدر کثرت سے نمازیں ادا کریں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، تم اپنی تلاوت کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ اگر محبت کا تعلق نہ ہو، اگر حضور کے ساتھ محبت کا تعلق نہ ہو، فقط فکری تعلق ہو، تو پھر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھنا ان کے دلوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، ایمان نہیں ہوگا ان کے اندر۔ لیکن صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اگر ان کی نمازیں دیکھ لو، تمہیں احساس ہوگا کہ شاید ہم سے بہتر نمازیں یہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ تم اگر ان کی تلاوت قرآن دیکھ لو، تمہیں احساس ہوگا کہ ان کی تلاوت تمہاری تلاوت سے زیادہ بہتر ہے۔ تم ان کے روزے دیکھ لو، تمہیں لگے گا ان کے روزے تمہارے روزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی کہ تم ان کے ظاہری اعمال دیکھ لو تو تم احساس کرو کہ شاید ان کے ظاہری اعمال ہم سے بہتر ہیں، اور ہم نے تو ابھی دین پر عمل کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ لیکن فرمایا کہ ایمان نہیں ہوگا ان کے اندر، اس لیے کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حبیب کو کامل اور اکمل تصور نہیں کرتے، یہ اللہ کے حبیب کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے اندر کمیاں کوتاہیاں تلاش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صرف آج کی بات نہیں۔ اگر آج کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ جناب دیکھیں کیا آپ ہر جمعے کو یا ہر محفل کے اندر، ہر مجلس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا آپ ہر محفل ہر مجلس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کرنے لگ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی بات کرتے ہیں، حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، حضور کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی بات کرتے ہیں، حضور کے بدن اقدس کی بات کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ان چیزوں کی؟ اب کس لیے سب کرتے ہیں؟ آپ نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، حج بیت اللہ کی بات، اب دین کی بات کریں نا۔ تو گویا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دین کی تعلیمات سے جدا سمجھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دین کی تعلیمات سے دور سمجھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لینا ان کی ایک نسل ہوگی جو قرآن اتنا خوبصورت پڑھے گی کہ تمہیں اپنے قرآن ان کے مقابلے میں تلاوت میں حقیر لگیں گے، جو نماز اتنی پڑھے گی تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی، جو روزے اتنے رکھیں گے تمہیں اپنے روزے حقیر لگیں گے۔ لیکن فرمایا کہ ان کے اندر سے ایمان ایسے نکل جائے گا کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ صرف آج کے دور کا المیہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کی نفی کرنا، عشق مصطفیٰ کی مخالفت کرنا، یہ آج کے دور کا خاصا نہیں ہے، حضور کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اعدل یا رسول اللہ، ایک تو وہ بندہ تھا جو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اور اس کے مقابلے میں پھر صحابہ کرام کا عشق اور محبت کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجامت ہو گئی، حضور فارغ ہو کر وہاں سے اٹھے، تو وہ جو حجامت کرنے والا شخص تھا نا، صحابہ کرام نے ایک دم اس کو اپنے دائرے میں لے لیا، اس کو گھیر لیا۔ اس سے قبل کہ وہ کپڑا جو اس نے آقا علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال کر حجامت کی تھی اس کو جھاڑتا،
اس کے بال نکال کر زمین پر پھینکتا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام اس قدر کثرت سے جمع ہوئے اور صحابہ کرام نے حضور کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ صحابہ کرام نے بال تقسیم کر لیے اور تقسیم کر کے اپنے گھروں میں لے گئے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنی ٹوپی کے اندر رکھ کر سی لیے۔ اور حضرت اسما بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی بہن حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، فرماتی ہے کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ تھا، ایک قمیص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی تھی۔ حضور نے جب قمیص اتاری تو حضرت اسما نے وہ قمیص لے لی اپنی بہن سے۔ فرماتی ہے کہ اب ہمارا طریقہ یہ تھا کہ مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا وہ میرے گھر میں آ جاتا، مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا وہ میرے گھر میں آ جاتا، اور فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک پانی کے ایک پیالے کے اندر بھگو کر نچوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اس مریض کو دیتی، وہ پیتا اور صحت یاب ہو جاتا۔ یہ تھی نا محبت۔ اب لوگ دوائی لینے کے لیے حضرت اسما کے گھر میں بھی ڈاکٹر کا کلینک تھوڑی ہے، یہ ہاسپٹل تھوڑی ہے، علاج گاہ تھوڑی ہے، کوئی حکیم تھوڑی بیٹھا ہے یہاں پر۔ آپ کو دوائی چاہیے حکیم کے پاس جانا چاہیے، آپ کو دوائی چاہیے کلینک میں جانا چاہیے، میڈیکل سٹور پر جانا چاہیے، آپ کو دوائی چاہیے علاج سے شفا چاہیے، اب کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں۔ نہیں، وہ حضرت اسما کے گھر میں جاتے تھے، اور حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ہماری عادت یہ تھی کہ پانی کے ایک پیالے کے اندر وہ قمیص ڈبوتے، اس کو نچوڑتے اور پانی کا پیالہ اس مریض کو دیتے، مریض پیتا اور شفا یاب ہو جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی بات تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مبارک لیے، انہوں نے اپنے لباس کے اندر سی لیے۔ حضرت خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لیے اور اسے اپنی ٹوپی کے اندر سی لیے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ٹوپی میں سینے کے بعد کبھی حضرت خالد بن ولید نے اپنے سر مبارک سے امامہ نہیں اتارا تھا۔ محبت تھی نا، ایک عشق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس ہیں۔ یہ عشق تھا صحابہ کرام کا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا، صحابہ کرام وضو کا بچا ہوا پانی اپنے پاس لے لیا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا بچا ہوا پانی اپنے پاس لے لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جس کو پانی میسر نہ آتا تو جس صحابی کے ہاتھ اس پانی سے گیلے ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو وہاں سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ حضرت عروہ جو ہیں وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو کفار مکہ نے حضرت عروہ کو اپنا سفیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ گئے، انہوں نے مذاکرات کیے، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جب جمع ہو گئے نا تو حضرت عروہ نے ان سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، لڑو نہیں ان کے ساتھ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تو ان کا دین غالب آ گیا تو آخر یہ تمہاری باپ بیٹے ہیں نا، اگر یہ حاکم بن گئے، ان کا دین غالب آ گیا تو تمہاری اولادیں ہیں، تمہاری نسلیں ہیں، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو لوگوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کی مخالفت نہ کرو، تم ان کے مقابلے میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عروہ کیا بات ہے، تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، میں کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، میں ہراقل کے پاس بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے سلطانوں کے پاس گیا ہوں، جتنا ادب بارگاہ رسالت میں صحابہ کرتے ہیں اتنا میں نے کسی بادشاہ کا ادب نہیں دیکھا۔ آج سے پہلے ایسا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرے سامنے کا منظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے، وہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن پھینکتے تھے تو فرمایا کہ صحابہ کرام وہ بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ ایسا ادب میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا، ایسا ادب میں نے کسی آقا کا نہیں دیکھا، ایسا ادب میں نے کسی سردار کا نہیں دیکھا، جس قدر ادب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھا ہے۔
تو فرمایا کہ اس لیے میرا مشورہ تم لوگوں سے یہ ہے کہ حضور کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے صحابہ کو ان کے حال پر، ان کے ساتھ لڑائی مت کرو، ان کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ اگر یہ لوگ جیت گئے تو کوئی بات نہیں، تمہاری اولادیں ہیں، اگر یہ لوگ شکست کھا گئے تو لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، تمہارے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا وہ درس دیا تھا کہ اس دور کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اللہ رب العالمین کے نبی کے ساتھ عقیدت اور احترام کا رشتہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور کیوں نہ ہوتا، رشتہ کیوں نہ ہوتا۔ آخر انہوں نے اللہ رب العالمین کے نبی کے کمالات تو دیکھے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جنگ سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ قیام ہو گیا، رات گزر گئی، صبح کا وقت تھا، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس پانی بالکل نہیں ہے، تو پانی کا کچھ بندوبست فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جاؤ، تم اتنی مسافت طے کرو گے، ایک ٹیلا آئے گا، ٹیلے کے پرلی طرف دیکھنا ایک کالے رنگ کا حبشی اونٹ پر پانی کا ایک مٹکا لے کر جا رہا ہوگا، اس کو لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب اندازہ فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی جاؤ جا کر کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ اور دوسری بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا، جا کے تلاش کر لیتے، حضور کی بارگاہ میں کیوں آئے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں کیوں آئے کہ حضور پانی نہیں ہے، پانی عطا فرمائے؟ حضور فرما سکتے تھے میں تمہارے ساتھ تو رات خیمے میں گزاری ہے، مجھے کیا پتہ پانی کہاں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ علی جاؤ، اتنا سفر طے کرو گے، ایک ٹیلا آئے گا، ٹیلے کے پرلی طرف جاؤ گے تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا حبشی اونٹ پر بیٹھا ہوگا، مٹکے میں پانی لے کے جا رہا ہوگا، اس کو لے کر میرے پاس آؤ۔ جب حضرت علی جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آئے گا نہیں تمہارے ساتھ، اس کو گرفتار کر کے لے کے آنا، اگر وہ نہ آئے اس کو گرفتار کر کے لے کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 2 افراد کو لے کے روانہ ہوئے۔ اب گئے تو واقعی اس ٹیلے کو کراس کرنے کے بعد پرلی طرف ایک کالے رنگ کا حبشی تھا اور وہ اونٹ پر جا رہا تھا، پانی کا مٹکا اس نے بھر کے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی گئے اور جا کر ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آپ کو بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میرا مالک بڑا ظالم ہے، اگر میں اپنے مالک کے پاس وقت پر نہ پہنچا نا تو پھر وہ مجھے مارے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں جانا تو ہوگا۔ تو جب اس نے لیت و لال سے کام لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا، اس کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہارے مٹکے سے پانی لے لیں۔ تو کہنے لگا کہ حضور میرا مالک بڑا ظالم ہے، وہ مجھے بہت مارتا ہے، اب بھی میں ٹائم پر نہیں پہنچوں گا تو مجھے مارے گا، لیکن میں ٹائم پر نہ پہنچوں تو مارے گا تو صحیح، لیکن مٹکے میں پانی نہ ہو تو پھر زیادہ مارے گا، یہ تو ڈبل جرم ہو جائے گا نا۔ ایک ٹائم پر نہیں گیا، تاخیر ہوگی، دوسرا پانی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا پانی ایسے ہی رہے تو پھر اجازت ہے۔ عرض کی حضور پھر تو اجازت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس مٹکے میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی پیو اور جو برتن ہے تمہارے پاس وہ بھی لے کر آؤ۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے اپنی ضرورت کے پانی پورے کیے، بلکہ ہمارے پاس جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے پانی سے بھر لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مٹکے کا پانی تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوا تھا، ابھی جتنا پانی پہلے موجود تھا اتنے کا اتنا پانی باقی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے روانہ تھے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کا تعلق حوض کوثر کے ساتھ جوڑ دیا ہو، وہ پانی وہاں سے آتا تھا، صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پانی سے نکالے تو اس غلام نے دیکھا کہ پانی ویسے کا ویسا موجود تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ حضور اتنا کمال کے پورے لشکر نے، ایک بڑا لشکر، اس نے پانی استعمال کیا اور پانی کم نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے دعوت دی اور وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہو گیا۔ وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسے فکر ہوئی اپنے مالک کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اس کو یہ واقعہ بیان کرنا۔ اس نے واقعہ بیان کیا، وہ مالک بڑا حیران ہوا۔ وہ مالک اپنے غلام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ بندہ بھی مسلمان ہو کر حضور کی بارگاہ میں غلام ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے
نبی کے یہ کمالات صحابہ کرام نے ہوتے دیکھے تھے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں درختوں کو چل کر سلام کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل ہوتے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے ساری کیفیت دیکھی تو ان کی محبت حضور کے ساتھ ایسی کیسے نہ ہوتی؟ ان کا عشق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا کے عشقوں پر غالب کیوں نہ آتا؟ ان کی چاہت رسول اللہ پر غالب کیوں نہ آتی؟ اس لیے صحابہ کرام نے جس قدر محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی، زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے ایسی محبت اپنے آقا کے ساتھ نہیں کی، اور حضور کے بعد بھی آج تک ایسی محبت کوئی اپنے آقا کے ساتھ نہیں کر سکا جتنی محبت صحابہ کرام نے اپنے آقا کے ساتھ کی۔ تو اسلام در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر قلبی تعلق نہیں ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے لوگوں کی علامت تمہارے سامنے بیان کی، فرمایا کہ جس کا تعلق حضور کے ساتھ محبت کا نہیں ہوتا، جو آقا علیہ السلام کو اتق اللہ کا درس دیتے ہیں اور اعدل یا رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، فرمایا کہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں کم ہیں، تلاوت اتنی کریں گے تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری تلاوت ان کے مقابلے میں کم ہے، روزے اتنے رکھیں گے تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے روزے ان کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، وہ صحابہ جو اپنی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سے 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کی نمازیں ان کے مقابلے میں کم ہوں گی، یہ نہیں فرمایا کہ 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کی تلاوت ان کے مقابلے میں کم ہوگی، ان کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ ان کے مقابلے میں کم ہوگی، نہیں، فرمایا کہ نمازیں تمہاری ان کے مقابلے میں کم محسوس ہوں گی۔ تو گویا کہ جس کا تعلق حضور کی بارگاہ سے محبت کا نہیں ہوتا تو اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایمان کی تکمیل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت میں جینے کی، حضور کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔